بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لیسن رابنسن کروسو جو ختم کیا تھا، تو ابھی جو ہے ہم اس کا ایکسرسائز کر رہے ہیں ان وچ دا فرسٹ کویشچن جو کمپلیٹ دی سینٹینسز کے ان فقروں کو مکمل کیجیے۔ تو اس میں پہلا فقرہ یہ میں نے لکھے ہیں، آپ بھی اپنی نوٹ بک میں یہ نوٹ کریں۔ یہ جو فل ان دا بلینکس ہیں یہ میں نے لکھے، تو آپ بھی اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر دیں۔ ابھی اس میں پہلا یہ دے سٹ سیل ان دا آٹم آف دا ایئر 1659، تو پہلے میں آٹم آتے ہیں اور سیکنڈ میں 1659 آتا ہے۔ ابھی سیکنڈ بلینکس میں آتا ہے ایٹ واز اے اسمال شپ، ایک چھوٹا سا جہاز تھا، اینڈ آل ٹوگیدر دیئر ور 17 پیپل آن بورڈ، اور اس میں تقریباً 17 پیپل جو تھے اس میں سوار تھے۔ ابھی 3 نمبر بلینکس میں آتے ہیں آفٹر 12 days دا ویدر بیکیم رف، یہ بھی اس میں رف آتا ہے، رف مطلب ہے کہ موسم خراب ہو گیا۔ ابھی 4 بلینکس میں آتا ہے دا ویوز کریشڈ اوور، ٹکرا گئے دا شپ کے ساتھ، اینڈ بروک ڈاؤن دا ماس میں مستول، اور اس طرح پہلے میں کریش اوور آتا ہے اور دوسرے میں بروک ڈاؤن آتا ہے، دوسرے میں بروک ڈاؤن ہی آتا ہے۔ ابھی بلینک نمبر 5 میں دا اسٹارم وینٹ آن مطلب ہے کہ جاری رہا فار 12 days، 5 میں وینٹ آن آتا ہے۔ دا سیلر لیفٹ دا شپ ان اے لائف بوٹ، ابھی اس میں پہلے میں ان آتا ہے اور سیکنڈ میں لائف بوٹ آتا ہے۔ لائف بوٹ مطلب ہے کہ زندگی بچانے والی کشتی۔ دے فل ہارڈر بٹ دا اسٹارم گریو ورس، تو پہلے میں ہارڈر آتا ہے زیادہ اور سخت، سیکنڈ میں آتا ہے ورس۔ ابھی 8 نمبر میں آتا ہے دا وینڈ بلیو ہارڈر اینڈ ہارڈر، ہارڈر اینڈ ہارڈر کا مطلب ہے کہ طوفان زیادہ آتا رہا، ہارڈر اینڈ ہارڈر۔ دا سیلر ور تھرون اینڈ ٹو دا سی وین دا بورڈ اوور ٹرن، اوور ٹرن کا مطلب ہے کہ جب یہ پلٹ گیا، تو اس میں 9 میں اوور ٹرن آتا ہے۔ رابنسن کروسو سینک ڈاؤن اینڈ ٹو دا واٹر، پہلے میں سینک آتا ہے بڑی سلولی کیم اپ اگین، کیب مطلب کہ دوبارہ سطح پہ گیا۔ 11 میں if he had not been a good swimmer he would have drowned، ڈراؤنڈ کا مطلب کہ پانی میں غرق ہونا، تو اس میں ڈراؤن آتا ہے۔ ابھی 12 بلینک میں آتا ہے he swam to the island، he swam to the island، تو اس میں 2 آتا ہے۔ the waves threw him on the rock، اس میں 3 ورڈز آتے ہیں on the rock۔ ابھی 14 میں آتا ہے he held on to a piece of rock، he held on to a piece of rock کا مطلب ہے کہ اس نے ایک چٹان کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے اس کو رکھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کس گیا۔ اب اس 15 میں he clung to the rock for a while because he was tired، اس میں 15 میں tired ہی آتا ہے۔ the wave struck him again and again، تو پہلے میں بھی again آتا ہے، پھر 16 میں اور دوسرے میں بھی again آتا ہے۔ at last he reached the top، وہ یہ اوپر ہی آ گیا، and was out of danger، out of danger سیکنڈ میں آتا ہے out of danger، اور پہلے میں ٹاپ آتا ہے۔ there was a steep cliff in front of him، تو اس میں 3 الفاظ تھے، پہلے میں in front of him and he climbed upon it، اس میں upon آتا ہے اور it اگر بعض کتابوں میں it بعض میں نہیں بھی آپ لکھیے۔ then the angry waves were behind him، behind اس کی پیچھے تھے، angry غصیلا لہریں اس کی پیچھے تھے، behind اس میں آتا ہے۔ ابھی 20 میں when he felt thirsty he had a drink at a stream but he had nothing to eat، تو اس طرح اس میں thirsty آتا ہے، سیکنڈ میں had آتا ہے، پھر ate آتا ہے اور اس طرح nothing آتا ہے۔ after a while it was dark، اس میں was آتا ہے۔ he chose a tree، تو فرسٹ فارم اور choose ہے ڈبل او ہے اور سیکنڈ میں choose آتا ہے، he chose a tree۔ ابھی 23 میں he cut a stick with his knife to keep up animals، to keep up مطلب ہے کہ اپنے آپ سے جانور کو دور رکھ سکے، وہ ڈبل اپ اس میں آتا ہے۔ he chewed tobacco، chewed tobacco so that he would not feel hungry۔ he fell asleep among the branches، تو لاسٹ میں among آتا ہے۔ یہ میرے پیارے اسٹوڈنٹ فل ان دا بلینکس ہے۔ ابھی بھی جو نے لکھا ہے کہ آرڈر میں لکھا مطلب یہ ہے، اس سیکوینس میں لکھا ہے کہ اس میں پہلا کون آتا ہے پھر کون سا آتا ہے، تو اس طرح میرے خیال میں ایک ترتیب سے لکھنی چاہیے کہ کون سا پہلا آتا ہے کون سا ضرورت، اس کی ضرورت نہیں، بھی میں چھوڑتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس 3 نمبر پہ جو ہے فائنڈ ورڈز ان دا فیسز which are opposite in meanings to these،
ابھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے آپ الفاظ تلاش کریں جس کی میننگ متضاد اس کے الٹ ہو. تو دے اور ان دا سیم آرڈر مطلب ہے کہ کتاب میں اسی ترتیب سے ہے. اینی ہاؤ آن پھر پھر تو نہیں لکھا ہے کہ آن پھر پھر تو یا پھر فیئر یا ریڈی ہے. اس طرح ہیوج ہے تو ہیوج کے سامنے اپوزٹ آپ لکھی ہے ہیوج اور اسمال. ہیوج کا اپوزٹ ہے ہیوج بڑا اور اسمال چھوٹا. اس طرح سافٹ ہارڈ. سافٹ کا اپوزٹ ہے ہارڈ HARD ہارڈ. اس طرح گریجولی بتدریج اور سڈنلی مین اچانک SUDDENLY سڈنلی. اس طرح بیٹر بہتر اور ورس بدتر WRSE. اس طرح لائٹ کا مطلب ہے ہلکا اور ہیوی مین باری HEAVY. اس طرح لو اور ہائی لو اینڈ ہائی. لو کا اپوزٹ ہے ہائی. کوئکلی تیزی سے اور سلولی آہستہ SLOWLY. اس طرح پار فرام کا مطلب ہے کہ نیئر ٹو. پار مطلب ہے دور اور نیئر کا مطلب ہے نزدیک. نیئر ٹو اس کا اپوزٹ ہے. جینٹل مطلب ہے کہ شریف اور رف وہی ہوتا ہے جو کہ شریف نہیں بیہیو ہوتا ہے. رف ROUGH رف اس کا اپوزٹ ہے. ویکر کا اپوزٹ ہے اسٹرانگر STRONGER اسٹرانگر. ان فرنٹ ہم مطلب ہے کہ سامنے اس کا اپوزٹ ہے بیہائنڈ BEHIND بیہائنڈ. ٹیم کا مطلب ہے گھریلو جانور TM مین گھریلو. وائلڈ مطلب ہے جنگلی WILD. اس طرح مشکل ٹیم مین گھریلو اور وائلڈ مین جنگلی وحشی. انکمفورٹیبل اور اس کا اپوزٹ ہے کمفورٹیبل. کمفورٹیبل کا مطلب ہے آرام دہ. کمفورٹیبل BLE. اس طرح یہ ورڈز اپوزٹ ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹ. ابھی جو ٹیبل جو ہے تو یہ آسان ہے. اس پہ ہم بہت زیادہ فقرے بنا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ بنائیں پھر ریٹن ایکسرسائز جو اس میں تو تھوڑا جو ہے انشاءاللہ پھر اس کو مکمل کریں. ریٹن ایکسرسائز جو ہے پھر کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.